بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کلاس سیکنڈ ایئر۔ آج ہمارا یہ لیکچر نمبر 4 ہے، جس میں ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی غزل کے کچھ اشعار پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل کے پہلے 3 اشعار پڑھے، بقیہ اشعار کی تشریح ہم آج کرتے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اے طائر لاہوتی، بلند اڑنے والے، بلند پرواز کرنے والے پرندے۔ طائر کا معنی پرندہ ہے، مفہوم ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بلند پرواز کرنے والے پرندے، اس رزق سے موت اچھی ہے جس سے پرواز میں کوتاہی آتی ہو۔ تو تشریح طلب شعر یہ ہے، یہاں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اپنے اس شعر کے ذریعے حلال و حرام کے فلسفے کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ اے بندہ مومن، اس رزق سے موت اچھی ہے جس سے اڑان میں کمی آتی ہو۔ جس شخص کی نظر جتنی بلند ہوگی، آرزوئیں اور مقاصد بھی اتنے ہی بلند ہوں گے، اور جس شخص کی نظر جتنی پستیوں پہ جائے گی، اتنی اس کی آرزوئیں اور مقاصد بھی جو ہے وہ پست ہوں گے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو بے شتر بے مہار نہیں چھوڑا، شتر بے مہار نہیں چھوڑا کہ باقی جانوروں کی طرح جنگل کا قانون بن جائے، جیسے بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہیں، جیسے طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے۔ انسانوں میں ایسا نہ ہو۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور حلال و حرام کی ایک تمیز دی ہے باقاعدہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ اور ستھری چیزیں، اور جو انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، پھر روحانی ترقی میں بھی یہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ انسان نیابت الہی کے منازل کو طے نہیں کر سکتا، وہ خودی کو نہیں پہچان سکتا جب وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ رزق بہرحال انسان کو مل جانا ہے، یہ طے ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ ایمان ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا رزق جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ میں چند ایام کا ہوتا ہے کہ اس کا رزق جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رزق اور موت دونوں انسان کو ڈھونڈتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ موت بعد میں آتی ہے اور رزق جو ہے وہ پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تو رزق تو بہرحال انسان کو ملنا ہی ہے۔ اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ حلال والا راستہ اپناتا ہے یا حرام والے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ تو رزق تو پہنچ جاتا ہے، یہ طلب کی بنیاد پہ ہے۔ انسان کی طلب ہوگی، اگر وہ چاہے گا کہ اسے حلال کے راستے پہ ملے تو اس کو حلال کے راستے پہ ملے گا، اور اگر وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال ہو یا حرام ہو، بس ملنا چاہیے، تو پھر اس کو اسی راستے سے جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ بہرحال حرام رزق جو ہے وہ انسان کی روحانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک مسلمان کے لیے ایک نصب العین دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں باقاعدہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ حلال چیزیں کھائیں، اور حرام چیزیں تو گنی چنی ہیں، حلال چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بے شمار پیدا کی ہیں۔ اور اسی لیے ایک جگہ پہ شاعر کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ یہ پھر اس کی روحانی ترقی کی موت ہوگی، یہ روحانی ترقی کی موت کو گلے لگانے والی بات ہے اگر انسان جو ہے وہ حرام کا ارادہ کر لیتا ہے۔
یہاں شاعر نے طائر لاہوتی کا جو مثال ہے وہ استعمال کی ہے کہ جو اونچی اڑان رکھنے والے پرندے ہوتے ہیں، جن کا نصب العین اعلیٰ ہوتا ہے، جن کی منزل عرفہ ہوتی ہے، وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نگاہ میں نہیں لے کر آتے۔ اگر نیابت الہی کی منازل کو طے کرنے کے لیے پھر وہ حلال و حرام کا باقاعدہ خیال رکھتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کی نظم ہے چیونٹی اور عقاب، اس میں انہوں نے دونوں کا جو مکالمہ ہے چیونٹی اور عقاب کا، اس کو بھی انہوں نے کچھ اسی طرح بیان کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پائے مال و خوار و پریشان و درد مند، میں پائے مال و خوار و پریشان و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند۔ یہ چیونٹی جو ہے وہ عقاب سے کہتی ہے کہ میں تو پاؤں میں روندی جاتی ہوں، لیکن تمہارا مقام جو ہے وہ ستاروں سے بلند کیوں ہے۔ اب اس سوال کا جواب ایک شعر کے اندر عقاب اس کو دیتا ہے۔ اس نے تو سوال کر لیا کہ میں پاؤں میں کیوں روندی جا رہی ہوں اور تمہارا مقام جو ہے وہ اتنا بلند کیوں ہے۔ تو شاہین کہتا ہے کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں نہ سپہر کو نہیں لاتا ہوں نگاہ میں، کہ میں تو تم خاک کے اندر اپنا رزق ڈھونڈتی ہو، میں تو آسمانوں کو بھی اپنی نگاہ میں نہیں لے کر آتا۔ تو جس کا نصب العین اعلیٰ ہو، جس کی سوچ عرفہ ہو، پھر وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا اور حلال و حرام کی وہ تمیز رکھتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اگر حلال کا حکم دیا ہے تو مجھے حلال کے راستے پر ہی چلنا ہے اور مجھے حلال ہی کھانا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال اپنے شعر کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ اگر اے طائر لاہوتی اس ایسے رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے تمہاری پرواز میں کوتاہی آتی ہے، تو بندہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ حق کے راستے پہ چلتا ہوا اور ان احکامات کو مانتا ہوا ان منازل کو اسی وقت طے کر سکتا ہے جب وہ حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے۔ سیکنڈ شعر ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ دارا ایران کا بڑا بادشاہ تھا اور سکندر روم کا بادشاہ، اور مرد فقیر جو اللہ سے دوستی کرنے والا ہو، اللہ کا ولی ہو۔ اور علامہ محمد اقبال دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں، وہ والا فقیر جس کی فقیری میں اسد اللہ کی بو ہو، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی خوشبو جس کی فقیری میں ہو، وہ فقیر دارا و سکندر سے بڑھ کر ہے، ان سے اول ہے۔ تو تشریح طلب شعر ہے علامہ محمد اقبال کا، یہ تلمیحی شعر ہے جو دو جنگجو بادشاہ کی طاقت کا ذکر کیا گیا، مگر جس نے کبر کیا عبرتناک موت ملی اس کو۔ دارا و سکندر سے لڑائی میں مارا گیا۔ سکندر نے مصر کو فتح کیا اور اکثر ممالک نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن کیا تھا کہ جاتے ہوئے جب اس دنیا سے گیا تو وہ روب و دبدبہ نہ تھا۔ اور دارا جو ہے وہ ایران کا بہت بڑا ایران کا بادشاہ تھا، اور ایران اس دور کی یوں سمجھیے کہ سپر پاور تھی، لیکن کیا کہ آخر ہر ایک کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، زندگی جو ہے وہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، انسان اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے۔ تو جتنا مرضی بڑا فاتح ہو، جتنا مرضی بڑا جنگجو ہو، جتنا مرضی بڑا سپہ سالار ہو، جتنا مرضی بڑا بادشاہ ہو، آخر جانا تو ہے ہی۔ لیکن جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ شاعر نے کہا، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، آخر نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ دوسری جانب جس کی بات کی ہے وہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی خوشبو جس کی فقیری میں ہو، وہ فقیر ان بادشاہوں سے بڑھ کر ہے، ان بادشاہوں سے اولا ہے، ان بادشاہوں سے بہتر ہے۔ سکندر نے اتنی فتوحات کی، زمین کا ایک حصہ اس نے فتح کر لیا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب مجھے لے جایا جا رہا ہو تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سکندر اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے۔
اجڑ گئے وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب گیا اس دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ دنیا دار جتنا مرضی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، آخر بادشاہت بھی مٹ جاتی ہے۔ لیکن علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں ان بادشاہوں سے اچھا وہ فقیر ہے جس کی فقیری میں، جس کی درویشی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی خوشبو ہو۔ اور یہ جو بات کی ہے، یقیناً جو چیز ہمیں پھر ایسے ولیوں کی، ایسے فقیروں کی جھونپڑیوں میں میسر آتی ہے، وہ ہمیں بادشاہوں کے درباروں میں نہیں ملتی۔ سکون کی دولت کو ہی دیکھ لیجئے، جو اطمینان و سکون آپ کو درویشوں کے پاس، صوفیہ کی صحبتوں اور خانقاہوں میں آپ کو میسر ہوگا، وہ آپ کو بادشاہوں کے درباروں میں نہ ملے گا۔ علامہ محمد اقبال کا وہ شعر یہاں صادق ہے، نہ تخت و تاج پہ نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تو جو چیز ہمیں صوفیہ کی، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں مل جاتی ہے، وہ ہمیں کبھی بھی بادشاہوں کے درباروں سے نہیں مل سکتی۔ اور یہ جو دنیا کی عطا کردہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ اصل میں وہ فقیری اور درویشی ہی باقی رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الفقر فخری، مجھے اپنے فقر پہ فخر ہے، اور اگر قیامت کے روز مجھے ڈھونڈنا ہو تو امت کے فقراء میں مجھے تلاش کرنا، امت کے غرباء میں مجھے تلاش کرنا۔ تو جو چیز فقیری میں میسر آتی ہے وہ انسان کو دولت سے میسر نہیں آتی۔ شاعر کہتے ہیں اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر وہ تو انگری سے نہیں۔ جو چیزیں فقر سے مل جاتی ہیں وہ امیری سے نہیں ملتی۔ اور یہ جو عارضی دولت ہے، عارضی بادشاہت ہے، اس کا کیا کرنا؟ کامیابی تو وہ ہے جو مستقل ہو، اور مستقل کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچا کر جنت میں چلا جائے، جس کو اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ حاصل ہو جائے، حقیقت میں کامیاب وہ ہے۔ اور جو اصل کامیابی کو جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، پھر وہ ان بادشاہوں کو اپنی جوتا کی نوک پہ رکھتے ہیں، ان بادشاہتوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ شاعر نے ایک جگہ پہ کہا کہ اسی حوالے سے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خیراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ جو آپ کو بھیک میں ملے وہ کیا بادشاہت ہے، جو عارضی بادشاہت ہو وہ کیا بادشاہت ہے۔ وہ بادشاہت جو مستقل بادشاہت ہوتی ہے وہ فقراء اس کو جانتے ہیں، اصل میں ان پر وہ بھید کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ شعر بھی آپ کا مکمل ہوا۔ اگلا شعر ہے، علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ آئین جواں مرداں، آئین کہتے ہیں قانون کو، جواں مرداں بہادر، اور بے باکی بے خوفی، روباہی کے معنی ہیں چلاکی، لومڑی کسی چلاکی۔ تو مفہوم ہے، شاعر کہتے ہیں کہ جو جواں مرد لوگ ہوتے ہیں، جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ قانون ہے کہ وہ حق گو ہوتے ہیں اور بے خوف ہوتے ہیں، اور اللہ کے جو شعر ہیں ان کو لومڑی کی طرح چلاکیاں کرنی نہیں آتی۔ تو تشریح طلب شعر یہ ہے، دنیا کا یہ شیوا ہے کہ کمزور کو دبایا جاتا ہے اور طاقتور کے سامنے گردن جھکائی جاتی ہے، مگر اس کے برعکس مجاہد جو ہوتے ہیں وہ ہمت والے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے سچی بات کہنے سے وہ دریغ نہیں کرتے، وہ اپنے سچ کے راستے پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے سامنے چاہے کتنی بڑی طاقت کیوں نہ آ جائے۔ ہماری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، ہمارے اسلاف نے اپنی جانیں تو قربان کر دی لیکن سچائی سے نہیں منہ پھیرا، سچ کے راستے سے نہیں ہٹے، اور اس بات پہ ڈٹے رہے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پا جانے والے لوگ ہیں۔ آپ ہماری تاریخ دیکھیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال دوں گا کہ کہیں پہ مکہ کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، کہیں گرم ریت کے اوپر ان کو لٹایا جا رہا ہے،
کہیں آرے سے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، کہیں گرم کوئلوں پر لٹا کر اوپر پتھر رکھا جا رہا ہے اور ان کی چربی پگھلنے سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی زبان سے احد احد کے الفاظ پکارتے رہتے ہیں، حق سے نہیں ٹلتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمزور خاتون، بوڑھی اور ضعیف اور غلام تھیں، غلام کی بیوی تھیں، خاندان غلاموں کا تھا، لیکن جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اس سچائی کے اوپر وہ ڈٹ گئی۔ ابو جہل نے یہ بات کہی کہ سمیہ تم دیکھو دل سے یہ بات مت کہو کہ اللہ ایک نہیں ہے، تم بس لوگوں کے سامنے کہہ دو تاکہ میرا برہم رہ جائے، لوگ کہیں گے کہ ایک بڑی خاتون کو نہیں منا سکا۔ تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، فرمایا کیسے کہہ دوں جب اللہ ہے ہی ایک۔ اسی پاداش میں اس نے نیزہ مارا اور اس نیزہ کے لگنے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ تو جام شہادت نوش کرتے ہوئے زمین پہ گرتے ہوئے انہوں نے فرمایا خذت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ سچائی پر ڈٹ کر اور اپنی جان قربان کر کے کامیابی کی منزل کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جو حق پرست لوگ ہوتے ہیں، حق کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، وہ پھر ان باتوں سے نہیں گھبراتے اور سچ پہ وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اسلامی تاریخ جو ہے ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ مثال لے لیجیے کہ انہوں نے اپنے سر کو باطل کے سامنے جھکایا نہیں، اور ہمارے اسلاف کو دیکھ لیجئے، انہوں نے باطل کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، سچ پر وہ انہوں نے پہرا دیا۔ ایسی کئی مثالیں ہمیں مل جائیں گی، لیکن جب آپ سچائی کے راستے پہ چلتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے کبھی بھی پھولوں کے گجرے لے کر، پھولوں کے ہار لے کر کھڑے نہیں ہوتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کے اپنے بھی آپ سے خفا ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے ایک جگہ پہ کہا اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ میرے اپنے لوگ بھی مجھ سے خفا ہیں سچ کہنے کی بنا پر۔ سچ کہیں گے تو لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے اکابرین و اسلاف کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سچ پہ پہرا دینے والے بنو، سچ پہ جم جانے والے بنو، سچائی کی خاطر تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو خطبہ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں اور یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا ہے، مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ حصہ رکھتے ہیں، تو میں اس وقت میں حق کی خاطر جان دینے کو زیادہ بہتر سمجھوں گا۔ انصاف قائم کرنا چاہتا ہوں، عدل قائم کرنا چاہتا ہوں۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر تو کٹوا دیا لیکن باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں۔ تو علامہ محمد اقبال بھی اپنے اس شعر میں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے شعر اور اللہ کے مجاہد ہوتے ہیں وہ حق کی خاطر اپنی جان قربان تو کر دیتے ہیں، لیکن باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے نہیں ہیں۔ ان کو لومڑی کی طرح کی چلاک بازیاں نہیں آتی، چلاکیاں نہیں آتی، بلکہ وہ تو باطل کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس میں جان بھی گنوانی پڑی تو جان گنوانے میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ علامہ محمد اقبال کی یہ پہلی غزل جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، آپ اس سے استفادہ ضرور حاصل کریے گا۔ اگلی جو غزل ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔